ایک روایت میں ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس شیطان آیا، کہنے لگا اے موسیٰ کلیم اللہ، میں بڑا نادم ہوں، شرمسار ہوں، میں نے اللہ کا حکم نہیں مانا، اللہ نے مجھے رد کر دیا، میں مردود ہو گیا، اب میں معافی مانگنا چاہتا ہوں۔ تو آپ اللہ کے نبی ہیں، کلیم اللہ ہیں، تو آپ اللہ کی بارگاہ میں میری سفارش کر دیں۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا کہ یا اللہ یہ ابلیس آیا ہے اور معافی مانگنا چاہتا ہے۔ تو اللہ کریم نے فرمایا موسیٰ اس کو کہہ دے کہ اس نے آدم کو سجدے سے انکار کیا، اس لیے یہ مردود ہوا، اب یہ آدم کی قبر پہ چلا جائے، وہاں سجدہ کر دے، میں اس کو معاف فرما دوں گا۔ یعنی بات وہی تھی، توقیر آدم، عزت آدم، احترام آدم۔ اگر آدم علیہ السلام کی عزت و توقیر و احترام اللہ کو اتنا عزیز ہے، تو آدم جن کے پیچھے مقتدی بن کے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہیں، ان محمد مصطفیٰ کی عزت و توقیر کا عالم کیا ہے، صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ سورہ فاتحہ کو فاتحۃ الکتاب بھی کہتے ہیں، فاتحۃ الکتاب یعنی کتاب کو کھولنے والے، کتاب کو، چونکہ اس سے قرآن مجید کا افتتاح ہوتا ہے، آغاز ہوتا ہے، اس لیے اس کا یہ نام ہے فاتحۃ الکتاب۔ اور پھر اس سورہ مبارکہ کا نام ہے ام القرآن۔ ام ماں کو بھی کہتے ہیں، اور ام جڑ کو، بنیاد کو بھی کہتے ہیں، روٹس کو بھی کہتے ہیں، یعنی پورے قرآن کی جڑ، بنیاد جو ہے وہ سورہ فاتحہ۔ ماں جس طرح اپنی آغوش میں اولاد کو لیے ہوتی ہے، سورہ فاتحہ نے بھی بقیہ سورتوں کو اپنی آغوش میں لے رکھا۔ اور اس سورہ مبارکہ کا نام سورۃ الکنز بھی ہے، سورۃ الکنز، کنز کہتے ہیں خزانے، یعنی اس سورت میں ظاہری باطنی خزانوں کے انبار، معارف، حقائق، علوم اور ایمان، یہ سارے خزانے سورۃ الفاتحہ میں بدرجہ اتم موجود ہیں۔ پھر اس سورت کا نام ہے کافیہ، وافیہ، شافیہ۔ کیا نام ہے؟ کافیہ، وافیہ، شافیہ۔ کافی و وافی ہونا مطلب امور میں، مسئلوں میں اور دینی دنیاوی کاموں میں یہ سورت مسلمان کے لیے کفایت کرنے والی ہے، کافی ہے، کفایت کرنے والی۔ دنیا کا کوئی مسئلہ ہو، دین کا کوئی مرحلہ ہو، سورۃ الفاتحہ اپنے پڑھنے والے کے لیے کافی ہے، وافی ہے، شافی، یعنی اس کو کفایت کرتی ہے، اس کے کام کو مکمل کرتی ہے، پایہ تکمیل تک پہنچاتی ہے، اور شافیہ، شفا دینے والی ہے۔ سورۃ الفاتحہ شفا دینے والی ہے، ابھی ہم حدیث پاک کی روشنی میں بھی پڑھیں گے۔ پھر اس سورہ مبارکہ کا نام ہے سبع مثانی، یہ خاص نام ہے، سبع مثانی بھی کہتے ہیں۔ اور اس سورت کا نام ہے سورہ نور، ایک علیحدہ سے ہے سورہ نور، جس کے بارے اعلیٰ حضرت کیوں کہتے ہیں تیری صورت کے لیے آیا ہے سورہ نور کا۔ اور اس صورت میں بطور خاص ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ کی شان ہے، اور نور سورہ فاتحہ کا بھی نام ہے۔ پھر اس سورت کا نام ہے رقیہ، جو کہ پاکیزگی کے معنی ہوتا ہے۔ اور پھر اس سورت کا نام ہے سورۃ الحمد،
اللہ کی حمد بیان کرنے والی سورت، چونکہ اس کا آغاز ہی الحمد سے ہوتا ہے، اور عرف عام میں اس کو سورۃ الحمد بھی کہا جاتا ہے، الحمد پڑھے۔ الحمد کا مطلب سورۃ الفاتحہ۔ پھر اس سورت کا نام ہے سورۃ الدعاء، کیونکہ یہ سورت دعا کے انداز میں ارشاد ہے۔ اور مفسرین کرام نے لکھا کہ اس سورت میں کلام کی شان یہ ہے کہ بندہ اپنے رب سے التجائیں کر رہا ہے، اپنے رب کی حمد بیان کرتا ہے، پھر اپنی التجا پیش کرتا ہے۔ پھر اس سورت کا نام ہے تعلیم المسئلہ۔ مسئلہ کہتے ہیں پوچھی گئی بات کو، چونکہ اس سورت میں سوال ہے، اہدنا الصراط المستقیم، ہدایت کا سوال، راہ راست پر چلنے کا سوال، اللہ سے نور ایمان کا سوال، اس لیے اس کا نام ہے سورۃ المسئلہ۔ اور اسی طرح اس کا نام سورۃ السوال بھی ہے، کہ بندے کو ڈھنگ سکھایا گیا کہ اپنے رب کی بارگاہ میں کس طرح سوال کرنا ہے۔ دعا کی جو ترتیب ہے وہ سورہ فاتحہ بتاتی ہے کہ دعا میں اللہ کی حمد بجا لاؤ، اللہ کے نبیوں رسولوں بالخصوص مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان کرو، اولیاء کرام کی شان بیان کرو، کیونکہ یہ سب کچھ سورہ فاتحہ میں موجود ہے۔ پھر اس سورہ مبارکہ کا نام ہے سورۃ المناجات۔ مناجات کا بھی مطلب اللہ کی بارگاہ میں عرضیاں کرنا، تمنا کرنا۔ ایسے ہی اس سورت کا نام ام الکتاب ہے، فاتحۃ القرآن ہے، سورۃ الصلاۃ۔ الصلاۃ کا مطلب نماز، چونکہ نماز اس کے بغیر نہیں ہوتی، اس لیے اس کا یہ نام بھی ارشاد ہوا۔ یہ وہ نام ہے سورہ فاتحہ شریف کے جو تفاسیر میں موجود ہیں احادیث مبارکہ کی روشنی۔ اب ہم سورہ فاتحہ شریف کا ترجمہ پڑھنے سے پہلے تعوذ یعنی اعوذ باللہ اور تسمیہ یعنی بسم اللہ کے بارے میں معلومات حاصل کریں گے۔ قرآن مجید کی تلاوت سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا چاہیے، کیونکہ تعوذ سے شیطانی وسوسوں کا خاتمہ ہوتا ہے اور ذہن میں برائی پیدا نہیں ہوتی، شیطان سے حفاظت ہو جاتی ہے۔ تعوذ کا مطلب ہی پناہ مانگنا، یعنی اللہ سے پناہ مانگی جاتی ہے۔ اللہ تو پناہ دے دے، تو ہمیں اپنی امان میں لے لے، اپنی پناہ میں لے لے، اپنی حفاظت میں لے لے۔ کس سے؟ شیطان مردود سے۔ تفاسیر میں اس نقطے کو یوں بیان کیا کہ جیسے اعلیٰ حضرت کے بڑے معناز خلیفہ ہیں حضرت مولانا حشمت علی رضوی، وہ کنز الایمان کے اوپر آپ نے تفسیر لکھی جوہر الایقان، اس میں آپ یہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کریم نے فرمایا فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، سورۃ النحل کی آیت نمبر 98۔ کیا پڑھا؟ فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ، اے محبوب جب تو قرآن پڑھ، فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، تو شیطان مردود سے تو اللہ کی پناہ۔ مطلب یہ کہ جب قرآن پڑھو تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ضرور پڑھو۔ شیطان قرآن پڑھنے والوں کے دل میں، نماز پڑھنے والوں کے دل میں، یا اور بھی جو نیکی کے کام میں لگا ہو ان کے دل میں وسوسے ڈالتا ہے، جیسے انجیکشن لگایا جاتا ہے شیطان مردود، اسی طرح دل میں وسوسے دیتا ہے۔ اور جب بندہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لے تو شیطان بھاگ جاتا ہے اور اس پر لعنت برستی ہے۔
اور اعوذ باللہ پڑھنے والا مسلمان اللہ کی پناہ میں آ جاتا ہے۔ بھلا پڑھیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اس کا مطلب ہے اعوذ، میں پناہ میں آتا ہوں، میں پناہ مانگتا ہوں، باللہ اللہ کی، اعوذ باللہ میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں، میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں کس چیز سے؟ من الشیطان الرجیم، شیطان مردود سے، شیطان مردود سے۔ اللہ نے اس کو رد کر دیا۔ اور رد کیوں کیا؟ شیطان تو آسمانوں میں فرشتوں کو پڑھایا کرتا تھا، فرشتوں کو پڑھاتا تھا، اور شیطان کے مختلف نام تھے آسمانوں میں۔ کسی جگہ اس کا نام عابد تھا، کسی جگہ زاہد تھا۔ فرشتوں کا استاذ، جنت میں آنے جانے کے لیے اس پر کوئی پابندی نہیں تھی، جب چاہتا تھا جنت میں چلا جاتا، آسمانوں میں رہتا تھا۔ لیکن اب ملعون کیوں ہو گیا، مردود کیوں ہو گیا؟ اس لیے کہ اللہ کے نبی کی بے ادبی کر ڈالی اس نے۔ اللہ نے فرمایا کہ آدم کو سجدہ کرو، تمام فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا، اس مردود نے سجدہ نہیں کیا۔ اللہ کے نبی کے مقابلے میں یہ کھڑا ہو گیا، بکنے لگا یہ مٹی سے بنا ہے، میں آگ سے بنا ہوں، میں کیوں اس کو سجدہ کروں؟ ہماری شریعت میں دو سجدے ہیں، دو سجدوں کی حکمت مفسرین نے کرام نے یوں بیان کی کہ جب اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو، سب فرشتوں نے سجدہ کیا، اس نے سجدہ شیطان نے نہیں کیا، اکڑ کے کھڑا رہا۔ اب فرشتوں نے جب سر اٹھایا تو دیکھا کہ اس ذلیل نے سجدہ نہیں کیا، اللہ کا حکم اس نے نہیں مانا، تو فرشتے دوسرے سجدے میں چلے گئے شکرانے کے طور پر کہ یا اللہ تیرا شکر ہے، تو نے ہمیں اپنا حکم ماننے کی توفیق بخشی، ہم نے تیرے حکم کی تعمیل کی، یہ تیرا کرم ہے کہ ہم نے تیرے حکم کی تعمیل کی۔ تو فرشتوں نے دوسرا سجدہ کیا شکرانے کا۔ ہماری شریعت میں دو سجدے، اللہ تعالیٰ نے اس کی اس نافرمانی کی سزا اس کو کیا دی؟ اس کو رد کر دیا، آسمانوں سے زمین پر پھینک دیا، جنت میں اس کا داخلہ بند ہو گیا۔ ایک روایت میں ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس شیطان آیا، کہنے لگا اے موسیٰ کلیم اللہ، میں بڑا نادم ہوں، شرمسار ہوں، میں نے اللہ کا حکم نہیں مانا، اللہ نے مجھے رد کر دیا، میں مردود ہو گیا، اب میں معافی مانگنا چاہتا ہوں۔ تو آپ اللہ کے نبی ہیں، کلیم اللہ ہیں، تو آپ اللہ کی بارگاہ میں میری سفارش کر دیں۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا کہ یا اللہ یہ ابلیس آیا ہے اور معافی مانگنا چاہتا ہے۔ تو اللہ کریم نے فرمایا موسیٰ اس کو کہہ دے کہ اس نے آدم کو سجدے سے انکار کیا، اس لیے یہ مردود ہوا، اب یہ آدم کی قبر پہ چلا جائے، وہاں سجدہ کر دے، میں اس کو معاف فرما دوں گا۔ یعنی بات وہی تھی، توقیر آدم، عزت آدم، احترام آدم۔ اگر آدم علیہ السلام کی عزت و توقیر و احترام اللہ کو اتنا عزیز ہے تو آدم جن کے پیچھے مقتدی بن کے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہیں، ان محمد مصطفیٰ کی عزت و توقیر کا عالم کیا ہے، صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ تو کیا ارشاد ہوا؟ فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، کہ جب قرآن پڑھنے لگو تو تعوذ پڑھ لو،
یعنی اعوذ باللہ پڑھ لو، اس سے شیطانی وسوسوں کا ازالہ ہو جاتا ہے۔ اور نماز میں سبحانک اللہم پڑھنے کے بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کے پھر بسم اللہ شریف پڑھنا یہ سنت ہے۔ سبحانک اللہم کے بعد پہلی رکعت میں تحفظ پڑھ کے پھر بسم اللہ پڑھ کے آہستگی سے، کہ اور نہ ساتھ والا بھی نہ سنے، اتنی آہستگی سے پڑھی، اور یہ جماعت میں نہیں ہوگا۔ جماعت میں جو مقتدی ہے اس کے بارے کیا حکم ہے وہ بھی سماعت کر لیجئے۔ ارشاد فرمایا قراءۃ الامام لہ قراءۃ، حدیث پاک قراءۃ الامام لہ قراءۃ، کہ امام کا سورہ فاتحہ پڑھنا مقتدی کے لیے بھی کافی ہے۔ امام سورہ فاتحہ پڑھے گا، مقتدی سورہ فاتحہ نہیں پڑھے گا۔ اور دوسری حدیث پاک میں ارشاد ہوا اس سے پہلے مسلم شریف کی حدیث سے پہلے یہ آیت سنیے، فرمایا اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا، کہ جب قرآن پڑھا جائے تو تم خاموشی سے اس کو سنو اور خاموش رہو، دو حکم ہیں۔ تو امام سورہ فاتحہ جب پڑھے فجر میں، مغرب میں، عشاء میں، تو اس کو سنو، اور ظہر عصر میں ظاہر امام تو پڑھے گا، تو اس کا حکم مقتدی کے لیے یہ ہے کہ وہ خاموشی سے کھڑا رہے۔ یہ ضروریات نماز میں سے ہے۔ کبھی کبھار دیکھنے میں آتا ہے کہ کوئی جاہل امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھ رہا ہوتا ہے، یہ بالکل غلط ہے، خلاف سنت ہے، حضور کے معمول شریف کے خلاف ہے۔ حضور قرآن پڑھا کرتے نماز میں، صحابہ سنا کرتے۔ سورہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ جب انسان اپنی نماز پڑھے اس کو سورہ فاتحہ پڑھنی ہوگی، اس کے بغیر نماز نہیں ہوگی۔ اور جب مقتدی بن کے امام کے پیچھے کھڑا ہو تو رسول پاک کی حدیث آپ نے سن لی، قراءۃ الامام لہ قراءۃ۔ اور اسی طرح مسلم شریف کی حدیث میں ہے اذا قرأ فانصتوا، کہ جب امام پڑھے تو مقتدی خاموش رہے۔ یہ صحیح حدیثیں ہیں، اس میں کوئی کیلو کار نہیں۔ اس مسئلے کی نزاکت کو سمجھنا چاہیے اور اس پر عمل کرنا چاہیے۔ لعلکم ترحمون، تاکہ تم پر رحم، تم اس وقت چپ رہو تاکہ تم پر رحم ہو۔ بعض لوگ ایسے مفت کے مفتی بنتے ہیں، کوئی ایک آدھا ایسا نمونہ نکل ہی آتا ہے جو امام کے پیچھے فاتحہ پڑھ رہا ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ ایسے نمونوں سے بچا کے رکھے، جنہوں نے دین اپنی مرضی کا بنا رکھا ہے، صحیح حدیث کے ہوتے، قرآن پاک کی آیت کے ہوتے، اب کسی کو انکار کی کیا گنجائش ہے۔ انشاءاللہ اگلے درسوں میں اس پر مزید وضاحت سے ہم گفتگو کریں گے۔ تعوذ کے بارے آپ نے سنا، اور تسمیہ بسم اللہ شریف پڑھنا، اس کے بارے حدیث پاک میں ہے کہ جو بھلائی کا کام بسم اللہ سے شروع نہ کیا جائے وہ ابتر ہو جاتا ہے، یعنی کٹ جاتا ہے، وہ بھلائی سے محروم ہو جاتا ہے وہ کام۔ اس لیے حکم ہے کہ ہر کام بھلائی والا، اچھائی والا بسم اللہ شریف سے شروع کیا جائے۔ جیسے کھانا کھانا، بسم اللہ شریف کے بغیر کھانا کھایا جائے تو اس میں شیطان شامل ہو جاتا ہے، شیطان شامل ہو جاتا ہے، کھانے کی برکت اٹھ جاتی ہے، کھانے میں جو شفا ہے، جو برکت ہے، جو نور ہے، وہ اٹھ جاتا ہے اگر اس پر بسم اللہ شریف نہ پڑھی جائے۔ بسم اللہ پڑھ کے کھانا کھایا جائے تو اس کی برکتیں، اس کی شفا، اس کا نور مسلمان کو حاصل ہوتا ہے۔ اگر کھانے سے پہلے بسم اللہ نہ پڑھی جائے تو درمیان میں یا آخر میں جب بھی یاد آ جائے تو بندہ بسم اللہ شریف پڑھ لے۔ جیسے ہی بسم اللہ شریف پڑھے گا
تو شیطان کا اثر فوراً زائل ہو جائے گا، دور ہو جائے گا۔ اور قرآن مجید کی تلاوت سے بڑھ کے بھلائی کا کام کون سا ہو سکتا ہے؟ اس لیے قرآن مجید پڑھنے سے پہلے بھی بسم اللہ شریف اہتمام کے ساتھ، التزام کے ساتھ پڑھی جائے۔ بسم اللہ شریف کے فضائل میں تفسیر روح البیان میں بیان ہوا کہ اللہ کریم کے جو ہزاروں صفاتی نام ہیں، اب وہ ہزارہ نام تو نہیں نا یاد ہر ایک کو، ہر ایک کو کیا اچھے خاصے علماء کو بھی نہیں یاد، جو خاص و خاص ہیں ان کو وہ اسماء الہیہ یاد ہیں، ان کے وہ وظائف کرتے ہیں، خاص و خاص اولیاء، اور وہ ہزاروں کی تعداد میں ہیں اللہ تعالیٰ کے اسماء صفاتیہ۔ تفسیر روح البیان میں ہے کہ ان تمام اسماء صفاتیہ کی جو تاثیریں ہیں، جو ان کے اثرات نورانیہ ہیں، وہ سب بسم اللہ شریف میں موجود ہیں۔ جو صرف بسم اللہ پڑھ لے گا وہ اللہ تعالیٰ کے تمام اسماء صفاتیہ کی برکتوں سے مالا مال ہو جائے گا۔ کیسا یہ مختصر اور جامع نسخہ۔ حضور نبی پاک فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج کی رات میں نے دیکھا کہ جنت میں ایک بڑا اعلیٰ مقام ہے، وہاں سے جنت کی نہریں بہہ رہی ہیں، شہد کی نہر، دودھ کی نہر، پانی کی نہر، شراب طہور کی نہر۔ اور میں نے دیکھا کہ وہ نہریں جو ہیں وہ کس جھرنے سے پھوٹ رہی ہیں، کس سرچشمے سے وہ نہریں جاری ہوئیں۔ فرماتے میں نے دیکھا کہ وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کلمہ طیبہ سے نہریں جاری ہوئی۔ اور جو بسم اللہ شریف پڑھنے والے ہیں قیامت کے دن اللہ کریم ان کو انہی نہروں سے سیراب فرمائے۔ بسم اللہ شریف ہر قدم پہ پڑھنا، گھر سے نکلتے وقت دایاں قدم باہر رکھنا، بسم اللہ شریف پڑھنا رستے میں آنے والی مصیبتوں کو دور کر دیتا، اور گھر میں داخل ہوتے وقت دایاں قدم رکھنا، بسم اللہ شریف پڑھنا خیر و برکت کا باعث ہوتا ہے۔ مسجد شریف میں داخل ہوتے وقت بسم اللہ پڑھنا مسجد کی خاص رحمتیں اس نمازی کی طرف متوجہ ہوتی ہیں۔ اور لین دین میں دائیں ہاتھ کا استعمال اور بسم اللہ شریف کی قرات اور بسم اللہ شریف کا پڑھنا کاروبار میں، لین دین میں خیر و برکت کا باعث ہوتا ہے۔ اللہ کریم ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ سورہ فاتحہ کے مزید مسائل اور فضائل ہم کل کے درس میں بیان کریں گے۔ اللہ کریم ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔